آپ سب ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی عمران وسیم صاحب کا، گشکوری صاحب کا، اور سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن پوری جو ہے اس کا، جنہوں نے آج مجھے مدعو کیا، رزت بخشی۔ میرا آپ سے رشتہ نہ تو اقتدار کا ہے اور نہ اس دورانیے کا ہے جب سے حکومت بنی ہے۔ ہمارا ان کوریڈورز کے اندر آنا جانا وہ ابتلا کے دور میں جو ہے وہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ساتھیوں سے میل ملاقات، سلام دعا اور دوستی جو ہے وہ انہی کوریڈورز میں ہماری ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے آج مدعو کیا، تو مجھے بڑی پرانی یادیں بھی جو ہیں وہ تازہ ہو گئیں۔ یہ وہ تعلق اور رشتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، اور میں آپ کی پوری باڈی کو یہ مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپریشن بنیانم مرصوص کے حوالے سے آپ نے آج اس خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ اور دیکھیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مارکہ حق میں، آپریشن بنیانم مرصوص میں پوری قوم متحد تھی، متفق تھی، اور وہ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور میں اس وقت جب اسمبلی میں بھی تقریر کی تو میں نے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ سے بھی مبرہ ہیں۔ آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، آج مل کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کا وقت ہے۔ اور دیکھیے، کامیابی تبھی ملتی ہے کہ جب قوم کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ مارکہ حق کے دوران جو منفرد تصویریں آپ کو نظر آئیں گی تو اس کے اندر ایک بارڈر کی تصویر ہے جس پہ ایک فوجی کے ساتھ ایک سویلین بھی رائفل لیے کھڑا ہے، اور وہ بھی ڈرون کا نشانہ لے رہا ہے۔ تو یہ کچھ تصویریں ہیں جو تاریخ میں جو ہیں وہ ایک نقش کر گئی ہیں اپنا مقام۔ پوری قوم اس مارکہ حق کے اندر متحد تھی، اور بطور انفارمیشن منسٹر میں نے دیکھا کہ جس بھی محاذ پر، وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو منفرد اعزاز سے نوازا، فتح سے نوازا۔ دیکھیں، رائفل کا گرنا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا، اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جب یہ رائفل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے۔ ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رسپانس کی بھی باری آئی تو ایسا رسپانس دیا گیا کہ 4 دن سے جو بزدل دشمن شور مچا رہا تھا اور للکار رہا تھا، 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کے وہ سیز فائر پر مجبور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے افواج پاکستان پہ، پاکستان کی قوم پہ۔ اور دیکھیے، میں شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر، ان کا ایک ویژن، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایک کریج، ایک بریوری، ان کا ایک وار اسٹریٹجی جس کے تحت فتح میزائل جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے۔ جو ملٹری ان کے ترجمان تھے جو آ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ 4 گھنٹے بعد جب ٹی وی پہ آئے تو ان کی شکلیں جو تھیں وہ بنی ہوئی تھیں، اور ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ یہ ہار چکے ہیں۔ اور تبھی انہوں نے سیز فائر کے لیے جو ہے وہ منت سماجت شروع کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے بعد کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی ہے کہ آپ دنیا میں امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں، آپ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب پاسپورٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ریلز بنائی ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے۔ کب آخری دفعہ، مجھے نہیں یاد کہ آخری دفعہ کب موقع تھا ایسا کہ جب اوورسیز پاکستانیز کو اتنی خوشی ہوئی ہو کسی موقع کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے کی، یا پاکستانی شہریت کی، یا پاکستانی شناخت کی۔ تو اکثر ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ اکثر اپنی دوسری شہریت بتاتے تھے لوگوں کو، بٹ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ، کسی نے پاسپورٹ ماتھے پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے جیب میں لگایا ہوا ہے، کسی نے بیڈ پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے میز پہ رکھا ہوا ہے، کوئی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ اس کو لے کے پھر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ پوری قوم کا فخر ہے، یہ پوری قوم کا اعزاز ہے کہ 1 سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں آ گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ 5 گنا بڑا دشمن، ان کی فوج 5 گنا بڑی، اور ہماری افواج نے جو جواب دیا، اور جو منہ توڑ جواب دیا اور ٹائملی دیا، اس کے بعد سے وہ ابھی تک ان زخموں سے وہ ریکور نہیں کر پائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ
مودی اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. ان کی جو فارن پالیسی تھی, ان کی جو باقی اسٹریٹجی تھی, اور دیکھیے میں اس میں اپنے میڈیا پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں. یہ بیانیے کی جنگ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے. ہماری بہت کوہیجن تھی, بڑی سینرجی تھی, ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی, اور میں اور ڈی جی آئی ایس پی آر ہم لمحہ بلمحہ آپس میں رابطے میں بھی تھے. بڑا اسموتھ فلو آف انفارمیشن تھا. میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جا رہا تھا, وہاں بھی پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. مگر ہمارے صحافی, ہمارے میڈیا ہاؤسز نے جو رسپانسبل کردار ادا کیا وہ تاریخی اس لیے ہے کہ جب کمپیریزن ہوا, تو ہمارا ان کی میڈیا سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ obviously ایک تھیٹر ہے, وہ آپٹکس کے لیے ایک نوٹنکی کہہ لیں, کامیڈی شو کہہ لیں, ڈرامٹائزیشن کہہ لیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. کیونکہ انہوں نے لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا, ملتان کا پورٹ تباہ کر دیا, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہاں جی چیزیں جس طرح انہوں نے چلائیں. تو بھارتی میڈیا اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا, اور پوری دنیا نے تعریف کی کہ پاکستانی میڈیا ایک ذمہ دار اور میچور میڈیا ہے. اور دیکھیے نظریات جو بھی ہوں, آج ایون ہم جرنلزم میں دیکھتے ہیں کسی کی کوئی نظریات ہیں, کسی کے کوئی نظریات ہیں, ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اوپینین. مگر جب ملک کی باری آئی تو نظریات سائڈ پہ تھے, اور ایک ہی نظریہ تھا, وہ پاکستان تھا, اور اس پہ ہم اکٹھے تھے. تو پاکستان کے میڈیا کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور آپ ہماری طاقت بنیں, اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ جنگ لڑی میڈیا کے اوپر اپنے ویلاگز کے ذریعے, اپنی ٹویٹس کے ذریعے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے پاکستان کے لیے. اور جہاں پہ ان کا میڈیا جو ہے, جب انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینلز بین کیے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے, ان کو تکلیف پہنچ رہی اس لیے بین کیے. اور میری ٹیم نے مجھے کہا سر ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنے ایڈ ادھر چلا دیتے ہیں. میں کہا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بھی کر لیتے ہیں. بہرحال ہم نے وہ سسٹم بنایا. تو شام کو پورے انڈیا کے اندر ملی نغمے, پاک فوج کے ترانے چل رہے تھے, اور وہ ان کی حکومت کو لان تان کر رہے تھے کہ جی آپ کی انفارمیشن منسٹری کدھر ہے انڈیا کی, یہ کیا ہو رہا ہے. ہم یوٹیوب لگاتے ہیں, آگے سے پاکستانی پرچم آ جاتا ہے, پاکستانی فوج آ جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارا طریقہ تھا کہ ہم نے کہا نہیں ان کو بین نہ کرو, ان کو خاصا ہمیں کامیڈی ملتی تھی ان کو دیکھ کے. تو ہماری ینگ جنریشن نے میمز بنا کے جس طریقے سے یہ جنگ لڑی ہے, تو دیکھیے یہ ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح پوری قوم, ہر طبقہ, جین زی, آپ کے ینگ لوگ, سوشل میڈیا یوزرز, آپ کے رپورٹرز, میڈیا ہاؤسز, لائرز, انجینئرز, ڈاکٹرز, ہر طبقہ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا. جس کے بس میں جو تھا وہ اپنے تئیں کر رہا تھا. اور آرمڈ فورسز نے جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑی, اور اس کے بعد کا جو ہمیں ثمر مل رہا ہے پاکستان کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے اربوں ڈالر لگائے ہوں گے اپنی پی آر کے اوپر اور لابنگ کے اوپر, اور بڑے بڑے سلوگن لے کے آئے شائننگ انڈیا. تو وہ اب کہاں گیا ہے؟ کوئی گھاس نہیں ڈال رہا, کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہر وقت کہ دیکھیے یہ ملک 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں یہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ شامل حال تھی. تو وہ شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ تو ہم سب نے بھی محسوس کیا, اور سب نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر آپریشن بنیانم مرصوص میں, اور بنیانم مرصوص واقعی بن کے دکھایا, سٹیل وال بن کے دکھایا. یہ سٹیل وال بنی جب آرمڈ فورسز اور عوام مل کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا. اور وہ جو متھ تھی وہ دشمن کی ٹوٹی ہر حوالے سے, کہ انہوں نے ایک اپنے ارد گرد ایک خول بنایا ہوا تھا کہ جی ہم تھانے دار ہیں ساؤتھ ایشیا کے. تو وہ مالک بہت بڑا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے وہ تھانے داری بھی اور وہ سارا غرور جو تھا, جو سارا گھمنڈ تھا, وہ چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا دن ہے, اور یہ خوشی منانے کا بھی دن ہے کہ یہ اس تاریخ کو ہم نے جہاز بھی مار گرائے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قوم کا جو ایک قوم کے جذبات ہیں وہ کھل کے سامنے آئے. تو دیکھیے جس ملک کا دفاع مضبوط ہو, مضبوط ہاتھوں میں ہو, جس ملک کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جہاں پہ جنگ میں فتح لے سکے وہیں پہ دنیا میں امن بھی قائم کر سکے. آپ کو کتنی مثالیں ملتی ہیں پوری دنیا میں کہ ایک ملک جو جنگ جیتنے کے بعد امن کا دائی بن جائے, امن کے قیام کو جو ہے وہ یقینی بنائے. You will not find a lot of examples.
تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے قیام کے وقت بھی جو لوگ اس نظریہ پاکستان میں بلیو کرتے تھے تو وہ ایک جذبہ ایک جنون لے کے چلے تھے، اور آج ان کی قربانیاں بھی جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں. آج ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی کہ جو پاکستان کے قیام کے دوران لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے اور ایک الگ ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی. تو آج دیکھیں کہ امن کو ہم تب بھی کہتے تھے کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم امن چاہتے ہیں، مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ایک ماسٹر سٹروک تھا جب انہوں نے کہا کہ پہلگام کی انکوائری کرا لو. یہی ہوتا ہے نا، کسی پہ الزام لگے تو وہ کہتا ہے کہ آپ انکوائری کرا لیں. اور دیکھیے ٹیررزم جو ہے بھارت اس کو پروموٹ کرتا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو دیکھ لیں کینیڈا کے اندر، آپ یو کے میں دیکھیں، یو ایس میں دیکھیں، یہ یا کلبھوشن کا پکڑا جانا. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ابھی نندن بھی ہم نے واپس کر دیا پکڑ کے. ہم نے کہا جی یہ کھڑا ہے، یہ گرا تھا، انہوں نے اس کو اوارڈ دے دیا. کوئی غیرت مند انسان ہوتا اوارڈ نہ لیتا. دیکھیں نا، آپ کا جہاز گرا، اینیمی ٹیریٹری میں گرا، آپ کیپچر ہوئے، اس کے بعد ان کا سپائی پکڑا گیا کلبھوشن یادو جو پاکستانی کسٹڈی میں. تو یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم ٹیررزم کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں. ان کا یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے ٹیررزم ان کا انٹرنل ایشو ہے، اس کو یہ ایکسٹرنل ایشو بتاتے ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کو وہ انٹرنل ایشو بتاتے ہیں. تو وہ اپنے انٹرنل ایشوز کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں اور ایکسٹرنل ایشوز کو انٹرنلائز کر رہے ہیں. جس ریاست کی اتنی کنفیوژن ہو کہ ایکسٹرنل انٹرنل کے اندر وہ فرق نہ بتا سکے تو پھر جو ہے وہ شکست ہی اس کا مقدر ہوتی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کریجیس اور بولڈ لیڈرشپ تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جس طریقے سے انہوں نے سارے ایفرٹ کو لیڈ کیا. ایئر چیف مارشل جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب نے، ان کی پوری ایئر فورس نے جس طریقے سے مہارت دکھائی. ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ہماری نیوی، وہ تیار بیٹھی تھی ٹارگٹ لاک کر کے کہ ادھر کوئی چیز ہوئی تو ہم بھرپور جواب دیں گے اور آپریشن دوارکا کی جو یادیں ہیں اس کو تازہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مبارک موقع ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس فورم کے اندر بھی اس کو سیلیبریٹ کیا، اور یہ اچھی روایت آپ نے ڈالی ہے اور یہ روایت جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نہ صرف ایک ہمارا فخر ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز کا باعث ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک اتحاد و اتفاق کی بھی علامت ہے کہ ایز پاکستانیز ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس دن ہم بھول جاتے ہیں کون کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، کون کس نظریے سے ہے، کون کس طبقے سے ہے. تو یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے، اور ہم آپ کو اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ نے انیشیٹو لیا اور یہ اچھی روایت ڈالی ہے.